نماز ظاہر میں پڑھنا، نماز دکھنے والی چیز، روزہ چھپی ہوئی چیز۔ نماز میں ریاکاری آ سکتی کہ میں نمازی ہوں، مگر روزہ چھپی ہوئی عبادت ہے۔ جب تک روزے دار نہ بولے کہ میں روزہ ہوں، دوسروں کو کیا معلوم؟ اس وجہ سے اللہ اور فرضوں کا اور نیکیوں کا اور عبادتوں کا ثواب جنت، حوراں، غلما، یہ سب دیتوں کا، مگر روزے دار کے لیے کیا بولے؟ حدیث ہے، جو روزہ میرے لیے ہے اس کی جزا میں خود ہوں، اس کا ثواب میں خود ہوں۔ تو اللہ کی حد ہے کیا؟ نہیں۔ اللہ انلمیٹڈ، اللہ لامحدود۔ تو معلوم کیا ہوا؟ روزے کا ثواب انلمیٹڈ ہے اور عبادت کا ثواب لمیٹڈ ہو، روزے کا ثواب انلمیٹڈ۔ کیوں؟ خود اس کا ثواب اللہ ہے، اس کی جزا اللہ ہے۔ تو دوستو روزے میں کتنی فضیلت، با فرضاں کیا کہ سب ہے، سب فرضوں کا ثواب لمٹ میں ہے، حد میں ہے، مگر روزے کا ثواب انلمیٹڈ، لا محدود۔ کیوں؟ اس کا ثواب خود اللہ ہے۔ اس وجہ سے روایت میں آتا ہے، اگر ہم کسی کا قرض رکھ کو مرے، یا کسی کو دھوکہ دے کو مرے، یا کسی کا حق تلفی کر کو مرے، حق مار کو مرے، تو قیامت کے دن ان سب بھی شکایت کرتے، اللہ ان میرا حق ماریا، ان میرا قرض نہیں دیا، ان میرا فلاں کریا۔ تو اللہ کیا کرتا ہے؟ فرشتے ان سبھی لوگوں کا حق مار کو آیا، قرض رکھ کو آیا، غیبت کیا غبن کر کو آیا، چیٹنگ کر کو آیا، نیکیاں، اس کے ساری نیکیاں ایک روزہ چھوڑ کو سب نیکیاں ٹرانسفر کر چھوڑ، روزے کی نیکی باقی رہے گی قیامت کے دن بھی، دوسرے نیکیاں سب ٹرانسفر، حج بھی ٹرانسفر، زکات بھی ٹرانسفر، نماز بھی ٹرانسفر، کیا کیا نیکیاں کرے نہیں سب بانٹ دیں گا۔ قرض دار کے تا، چیٹنگ کرا سے تا، حق مارا سے تا، سب تا، ساری عبادت ٹرانسفر، مگر ایک روزہ نہیں۔ روزہ ایسی عبادت ہے، اس کے لیے قیامت کی صبح تک رہے گا، اسے ثواب دے گا، اسے کوئی چھین نہیں سکے گا۔ روزے کی نیکی کو بانٹا نہیں جائے گا، روزے کی نیکی کو تقسیم نہیں کیا جائے گا، اور نیکیاں کو تقسیم کیا جائے گا، مگر روزے کو تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ وہ خود اللہ ہی کے لیے، اور اس کا ثواب خود اللہ ہے۔ اس وجہ سے دوستو روزہ ضرور رکھو، ذرا روزہ رکھنا فرض ہے عاقل بالغ مرد مومن پر، سستی کاہلی مت کرو، روزہ ضرور رکھو۔ کیوں؟ اس کا ثواب خود اللہ ہے نہیں؟ غفلت میں نہیں جانا، روزہ رکھنا، مگر روزے کی حفاظت کرنا، روزے کی حالت میں غیبت نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، آنکھ کو بچانا، ہاتھ کو بچانا، پاؤں کو بچانا تمام برائیوں سے، ہر اس فعل سے بچ جس میں اللہ رسول کی ناراضگی ہے، ہر وہ کام کر جس میں اللہ رسول راضی ہو جائے۔ تو روزے کی حالت میں تلاوت کر، قرآن پڑھ، یعنی یہاں تک روایت ہے کہ روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کے پاس عطر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دیکھ با، روزدار کی منہ کی بدبو کو اللہ پسند کر رہا ہے تو کیا روزدار کو چھوڑتا ہے؟ تو روزہ تو رکھ لے اس کے حکم پر۔ کیا روزہ کرنا کا تو وہاں کرنا کیا بھی نہیں، سب چھوڑنا ہے۔ دوسری عبادت میں کرنا، روزے میں چھوڑنا۔ کیا چھوڑنا؟ سوب رکھو، کھانوں کو پینوں کو چھوڑ، کھانا ہے چھوڑ، کھانوں کو افطاری تک، کھانوں کو پانی ہے، صاحب پیاس لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، کھاتوں نہیں کھانا، سب چھوڑ، کھانا چھوڑ، پانی چھوڑ، کب تک؟ افطاری تک۔ تو اور عبادت میں کرنا ہے، روزے میں چھوڑنا ہے نا؟ خالی اللہ امتحان لے رہا ہے روزدار کا، روزے کا روزدار کو اللہ امتحان لیتا ہے کہ بندہ میرے خوف میں کر رہا ہے۔ کئی کو اللہ روزے دن میں فرض کریا، رات میں کر سکتا تھا، نہیں بات دن میں کئی کو کروں کا تو کوڑ پتیاں لوگ رہتی۔ روزہ امیر پہ بھی فرض، غریب پہ بھی فرض۔ انہوں زندگی میں کبھی نہ بھوک دیکھے نہ پیاس دیکھے، کم سے کم رمضان کے مہینے میں روزے رکھے تو چند گھنٹے بھوکے رہے تو ان کو معلوم ہندے ہمیں گھنٹہ بھوکا رہو کو برداشت نہیں کر رہی۔ وہ غریب جن کو کھانے کو کھانا نہیں، سالہ کیسے گزارتے رہیں گے؟ غریبوں کی بھوک کو یاد دلانے کے لیے، ہے نا، فقیروں کی بھوک کو یاد دلانے کے لیے، محتاجوں کی پیاس کو یاد دلانے کے لیے اللہ امیر و غریب پر روزے فرض کر دیا، تاکہ تمہیں احساس ہو جائے کہ ہم بھی اللہ کے بندے، وہ بھی اللہ کا بندہ، ہم چند گھنٹے بھوک نہیں برداشت کر رہے، وہ لوگ کیسے خوش رہتے ہیں۔ لہٰذا روزے کی کئی حکمتیں ہیں، اللہ یہ چاہ رہا ہے بندے سے، ہے نہیں؟ تو بھوکا پیاسا رکھا کر یہ سبق دینا چاہتا اللہ، کیا کہ دیکھو دنیا ہے، روح خوش رہتی،
کیونکہ ہر چیز کی زکات ہے، جسم کی بھی زکات دینا نا با، وہ کیا ہے؟ روزہ. روزہ جسم کی زکات ہے. یعنی کوئی سی بھی مشنری کو خالی سال بھر چلاتے رہے تو زنگ پکڑ کو اسٹرک ہو جاتی. اسے سال میں ایک بار تو بھی اورالنگ کرنا، اورالنگ کرے تو نارمل چلتی سال تک. یہ بھی وہی سچ با کہ سال میں ایک بار نفس کی کیا با، یہ دل کی اورالنگ ہونا. کھائے پیے تو نفس خوش ہوتا، روح روتی، بھوکا رہے تو روح خوش ہوتی، نفس روتا. تاکہ تیری اندر پوری کثافتیں جو 11 مہینے جمی تھی، روزہ رکھو، ان کثافتوں کو پاک کر لے. روزہ تیری کثافتوں کو پاک کرے گا، تیرے معدے کو، تیرے جگر کو، تیرے خیال کو پاک کر کے تیرے اندر خوف خدا لائے گا. ڈر آ جائے گا، ارے اللہ دیکھ رہا ہے میں روزہ رہنا، اللہ دیکھ رہا ہے میں روزہ رہنا. تو جو ڈر 1 مہینہ رہتا ہے وہ سال بھر رہنا. کون سا تو پہلوان کو کشتی لڑانا کا تو 1 مہینہ پہلے سے ٹریننگ دیتے، اچھا کر، گودا کہیں، یہ کر، دم پکڑ، سانس لے، تیر لے، کر لے. کہ تو تجھے بڑے پہلوان سے ٹکر لینا ہے، مقابلہ کرنا ہے بول کو وہ 1 مہینہ پہلے وہ پہلوان کو تربیت ٹریننگ دے کو گودے میں کشتی لڑنے کو چھوڑتے. یہ بھی وہی سچ با 11 مہینے تک ہمیں لڑنا ہے. کس سے؟ پہلوان سے. کون سے؟ جو ہمارا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے، چالاک دشمن ہے، پڑھا لکھا دشمن ہے. اسے مقابلہ کرنے کے لیے 1 مہینہ ٹریننگ ہے، 1 مہینہ تربیت ہے، تاکہ 11 مہینے اس سے لڑ سکیں، 11 مہینے اس سے مقابلہ کر سکے. جو ہمارے عقیدے کو بگاڑتا، ایمان کو بگاڑتا، عمل کو بگاڑتا، ذکر کو بگاڑتا، غفلت خداوندی میں ڈالتا ہے، تو اس کے مقابلے کے لیے 11 مہینے اس سے لڑنے کے لیے 1 مہینہ ٹریننگ ہے. 11 مہینے کی طرح رمضان مبارک کو غفلت میں نہیں گزارنا. ایک ایک پل بڑا کاسٹلی ہے، کیا بھروسہ آئندہ ملتا نہیں ملتا. مگر روزہ ضرور رکھنا، تراویح ضرور پڑھنا، نمازیں ضرور پڑھنا، قرآن ضرور پڑھنا. یہ بیماریوں کا علاج ہے. تو 11 مہینے شیطان سے مقابلہ کرنا تو یہ کرنا. اللہ بہت بڑا احسان کرے جی. دشمن کو قید میں رکھ کو نیکیاں زیادہ دے رہا ہے اور ثواب بھی زیادہ دے رہا ہے. اسے قید کر کو ثواب زیادہ، انہیں کھلا ہم نہ بہکارا جب دے دے رہا ڈبل ثواب نہیں، سنگل ہی کہتا ہے. رمضان میں چاند دیکھتے سب ڈبل، وہ بھی قید کرا کو نیکیاں زیادہ دے رہا ہے. اور اسی مہینے میں ایک بڑی رات دے رہا، شب قدر، 1000 مہینوں سے بہتر رات. اے اللہ 11 مہینے نہیں دیا، یہ رمضان میں کہیں دے رہا ہے. وہ بھی ہمارے دشمن کو قید کرا کو دے رہا. کہیں کو تمہیں کھل کو عبادت کرو، کھل کو ریاضت کرو، کھل کو نیکیاں کرو، تاکہ 11 مہینے میں جو تم نے نہیں ملا 1 مہینے میں مل جائے. ہے نہیں؟ تو لہذا یہ روزہ صرف انسانوں پر فرض ہے، جنات پر روزہ فرض نہیں. نماز ہے ان کے اوپر، جنات کو نماز ہے، روزہ نہیں. کیا با؟ حج بھی صرف انسانوں پر فرض ہے، جناتوں پر بھی نہیں، دوسری مخلوق پر بھی نہیں. یعنی تو روزہ بڑی اہم عبادت ہے، اسے چھوڑنا نہیں، اس کی قدر کرنا. روزہ رکھو، اس کا ثواب بہت ہے، اجر بہت اللہ دیتا ہے. وہ بھی رمضان کے مہینہ شروع ہو گیا، اسے غفلت میں نہیں گزارنا. رمضان کے ایک ایک پل کی قدر کرنا. لفظ رمضان قرآن میں ہے. رمضان آیا رمضان گیا نہیں بولنا. رمضان شریف اللہ کا مہینہ آیا، اللہ کا مہینہ گیا. کیسا؟ بیت اللہ اللہ کا گھر، مسجد اللہ کا گھر، مسجد اللہ کا گھر، کعبہ بیت اللہ اللہ کا گھر. ویسا یہ بھی رمضان اللہ کا مہینہ. خالی رمضان آیا رمضان گیا نہیں بولا. رمضان شریف آیا اللہ کا مہینہ، رمضان شریف گیا اللہ کا مہینہ. اللہ سے نسبت ہے. قرآن کی آیت ہی بھی رمضان، شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتارا. تو لفظ رمضان پورے قرآن میں صرف رمضان کے مہینے کا ذکر، پورے قرآن میں صحابہ میں زید بن حارث کا ذکر، پورے قرآن میں عورتوں میں صرف بی بی مریم کا ذکر. قرآن کی بھی قدر کرنا نا با، قرآن کی ضرور قدر کرو. رمضان شریف میں قرآن کے پیغام کو سمجھو. تو رمضان کی تعظیم کرنا، زما